الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں سبق نمبر 2 کے ساتھ۔ پہلے سبق میں ہم نے الف سے لے کر خ تک حروف کی مشق کی تھی۔ آج اس سے آگے ہم مشق کریں گے۔ اس سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں کہ جو نیو آنے والے احباب ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو برائے مہربانی جا کر وہ ویڈیو ضرور دیکھیے، کیونکہ اس میں نے چند باتیں بتائی ہوئی ہیں ان حروف کے حوالے سے۔ آج ہم پھر سے ایک بار جو حروف ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ان کو ریوائز بھی کریں گے۔ جلدی سے میں بولتا جاؤں گا، آپ نے ساتھ ساتھ میرے دہرانا ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں، بس صرف حروف کو ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم اگلا جو آج کا ہمارا نیا سبق ہے وہ شروع کریں گے۔ تو بلا تاخیر اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دہرا لیں جو ہم نے پہلے حروف پڑھے ہیں، ان کو دہرا لیتے ہیں ایک بار۔ آپ میرے ساتھ مل کے ریپیٹ کیجئے میرے ساتھ، میں جب پڑھوں اس کے پیچھے آپ نے بھی پھر ریپیٹ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف 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 با 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 تا 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 ثا ثا ثا۔ اس ثا میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ ثا جیم 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 حا 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 خا۔ اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، لیکن موٹا ایسے نہیں کہ ہونٹوں کو گول کیا جیسے خو، ایسے کر کے نہیں پڑھنا۔ موٹا کرنے کے لیے زبان کو تالو کی طرف بلند کرنے کی کوشش کریں تو حرف خود بخود موٹا ہو جاتا ہے۔ ریپیٹ کیجئے، خا خا خا۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہو گیا ہمارا سبق جو پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم آگے سے نیو والا جو سبق ہے وہ اب شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سماعت فرمائیں اور پھر جیسے میں حرف کو ادا کر رہا ہوں اب بھی کوشش کیجیے کہ ویسے ہی ادا کیا جائے۔ آگے ہے دال دال دال۔ اب تا اور دال ان دونوں کے نکلنے کی ایک ہی جگہ ہے، یعنی جہاں پر زبان لگا کے ہم تا کو ادا کرتے ہیں وہیں پہ زبان لگ کے دال بھی ادا ہوتی ہے، یعنی ان دونوں کا ایک ہی مخرج ہے۔ یعنی زبان کی جو یہ نوک ہے یہ دانتوں کے جڑوں کے ساتھ لگتی ہے، تا۔ ٹھیک ایسے ہی دال بھی یہیں سے ادا ہوتی ہے، جیسے کیسے پڑھیں گے، دال دال دال۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگلا ہمارا حرف ہے ذال۔ اب ثا اور ذال ان دونوں کا بھی ایک ہی مخرج ہے۔ جیسے ہم نے ثا کو ادا کرتے وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زبان کی نوک کو یہ جو اوپر والے دو سامنے کے دو دانت ہیں ان کے سروں پہ لگانا ہے، ان کے کناروں پہ لگانا ہے تو ثا ادا ہوگی۔ ایسے ہی ذال ادا کرتے وقت بھی آپ نے زبان کی نوک کو سامنے والے یہ جو دو دانت ہیں اوپر والے ان کے کناروں پہ لگانا ہے،
کیسے ادا کرنا ہے؟ ذال ذال ذال، ٹھیک ہو گیا؟ آگے ہے را۔ را کو ادا کرتے وقت آپ نے زبان کی نوک کو تھوڑا سا ایسے بلند کرنا ہے اوپر، اور پھر دانتوں کے اوپر جو سامنے والا تالو ہے وہاں پہ زبان آپ کی ٹچ ہو کر ادا ہوگی۔ کیسے؟ را را را۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، را کبھی موٹی پڑی جاتی ہے، کبھی باریک پڑی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں ہم آگے چل کے تھوڑا سا ہم آگے بڑھ لیں تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا۔ را، پڑھیے را را، ٹھیک۔ اس کے بعد ہے زا۔ زا کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ذال کو ہم نے ادا کیا تو ہم نے زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کے کناروں کے ساتھ لگایا تھا، لیکن زا کو ادا کرتے وقت زبان کی نوک کو جو نیچے والے دو سامنے کے دانت ہیں ان کے کناروں پہ لگایا جائے گا، اور ساتھ اوپر سے اوپر والے دانت بھی آ کے مل جائیں گے تو ادا ہوگی زا۔ کیسے ادا کرنا ہے؟ زا۔ اب آپ کو خود فرق سمجھ آ گیا ہوگا کہ اوپر والے دانتوں سے لگانے سے اور نیچے والے دانتوں سے لگانے سے کیا ہوتا ہے۔ اوپر والے دانتوں کی نوک کے ساتھ لگا کے جب ہم کوئی حرف ادا کرتے ہیں تو سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہوتی، لیکن جب نیچے والے دانتوں کے ان کناروں کے ساتھ لگا کے ہم حرف کو ادا کرتے ہیں تو یہ سیٹی کی آواز پیدا کرتی ہے۔ کیسے؟ ز۔ معلوم کیا ہوا کہ ذال اور ثا اس میں سیٹی کی آواز پیدا نہیں کرنی، اور زا اور کچھ حروف آگے اور آ رہے ہیں مزید، وہ جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو ساتھ ساتھ میں بتاتا جاؤں گا، ان میں سیٹی کی آواز، یعنی جو نیچے والے دانتوں کے ساتھ زبان جب ٹکرائے گی اور نیچے والے دانت سامنے کے دو جو دانت ہیں ان کے ساتھ جب زبان ٹکرا کے کوئی حرف ادا کیا جائے گا تو اس میں سیٹی کی آواز پیدا ہو جائے گی۔ اوپر والے دانتوں کے ساتھ اگر ادا کیا جائے گا تو اس میں سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہوگی، جیسے کہ فا اور ذال کی مثال ہے آپ کے سامنے۔ زا میں سیٹی کی آواز کیوں ہے؟ کیونکہ زا کی ادائیگی زبان کی نوک اور نیچے والے جو دانت ہیں ان کے سروں کے ساتھ ادا ہوتی ہے، تو اس میں اس لیے سیٹی کی آواز ہے۔ پڑھیے میرے ساتھ، ز ز ز، ٹھیک ہو گیا؟ آگے ہے سین۔ سین، اب سین اور زا ان دونوں کا ایک ہی مخرج ہے، سین میں بھی ایسے ہی سیٹی کی آواز ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ نیچے والے دانتوں کے ساتھ زبان کے کنارے کو جب لگاتے ہیں تو سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگانے سے سیٹی کی آواز نہیں پیدا ہوتی، نیچے والے دانتوں کے ساتھ لگائیں گے تو سیٹی کی آواز پیدا ہوگی۔ اب ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ جب اوپر والے دانتوں کے ساتھ زبان کے آگے نوک کو لگا کے کوئی حرف ادا ہو رہا ہو تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں ہوگی، اور جب نیچے والے دانتوں کے یا سامنے کے جو نیچے کے دانت ہیں ان کے کناروں پہ جب زبان کی نوک لگ کے کوئی حرف ادا ہو رہا ہوگا تو اس میں سیٹی کی آواز آ جائے گی۔ سین کا مخرج بھی یہی ہے، یعنی سین بھی یہیں سے نکلتا ہے، زبان کی نوک اور نیچے والے دانتوں کے کنارے۔ پڑھیے، سین سین سین، ٹھیک ہو گیا؟ آگے جو ہمارا حرف ہے وہ ہے شین۔ جیسے ہم کسی کو چپ کروانے کے لیے کرتے ہیں اوے خاموش ہو جا، ایسے کرتے ہیں، ایسے ہی شین کی آواز بھی ایسی ہی ہے۔ کیسے؟ شین شین، ریپیٹ، شین شین، ٹھیک ہو گیا؟ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جن دوستوں نے
ابھی تک پہلے والا لیسن نہیں دیکھا وہ ضرور دیکھیں، کیونکہ اس میں چند نکات میں نے پیش کیے تھے حروف کے حوالے سے، تو ان کا جاننا بھی ابتدا کے لیے ضروری ہے۔ تو برائے مہربانی آپ جا کے لیسن نمبر 1 دیکھ لیجئے۔ اگر ویڈیو پسند آئے، اس سے کچھ سیکھنے کو آپ کو ملا ہو، تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیجئے کہ جب بھی کوئی نیو لیسن اپلوڈ ہو تو آپ آگاہ ہو جائیں اور آپ اس لیسن کو سن کے پریکٹس کر سکیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔